أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، اس صورت حجرات کی آیات پر کچھ گفتگو شروع سے ہو رہی تھی، جس کی 6 آیتیں گزر چکی ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے. ہر آیت میں 2 3 پیغام ہماری اصلاح کے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نازل کیا ہے. اس لیے اس صورت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. ہماری معاشرتی زندگی کے بے شمار مسائل، جیسے کہ پچھلے درس میں سنا تھا کہ سارا بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ سنی سنائی باتوں پر. بڑی خاص طور سے اس فتنے کے دور میں، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یقذب فیہ، ایسا زمانہ آئے گا کہ یقذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب، کہ جھوٹے کو لوگ سچا سمجھیں گے اور سچے کو جھوٹا سمجھیں گے. آج اس پروپگنڈے میں تو ہر چیز کی تحقیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے. بلا تحقیق باتیں عام نہ کی جائیں. بہت بڑا جرم ہے اور اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں.
اور بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آج جو 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 6، 7 اور 8، نہیں، آیت نمبر 7 اور 8، 2 آیتیں آج ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ایمان والو تم اچھی طرح سے سمجھ، کیونکہ پوری صورت میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے جو آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام زندہ تھے۔ یاد رکھو، اچھی طرح سے سمجھ لو، تمہارے درمیان ہمارے رسول یعنی رسول اللہ موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتا کیوں ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ رسول کے آنے کے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ دیکھا آپ نے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ اپنے سے کوئی فیصلہ نہ کرو، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ اپنے آپ کو ہمارے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات شریعت کی اپنے آپ کو تابع بناؤ۔ دوستو یہ بڑی عجیب سی تعلیم ہے اور کتنی ضرورت اس کو سمجھے نہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے دین، اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ اسلام اسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان جب رسول موجود ہیں تو کسی معاملے میں اپنی نہ چلاؤ نہ کسی دوسری کے چلاؤ، صرف کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذرا سوچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح سے یاد رکھنا تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ ایک آیت تو سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کس لیے بھیجتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ہمارے رسول کی اطاعت کریں، اس کی اتباع کریں، جو بتاتے ہیں اس پر وہ عمل کریں۔ اور کس لیے بھیجا؟ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس آیت کا مفہوم موجود ہے۔ سورۃ الحج کو لیں، سورۃ الجمعہ، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ تعالی ان پڑھوں میں اپنے نبی کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کتاب نازل کر دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کو بھیجا۔ کیوں بھائی؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ہمارے نبی اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں اور بتائیں۔ دیکھو اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کریں۔ ایسا نہیں کہ کوئی مہمان آیا چلے جائیں، نبی خاص مقصد کے تھے۔ اللہ نے ایک بات یاد رکھو، تم آزاد نہیں ہو، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو، جیسے چاہو کہو، جیسے کہو کرو، نہیں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ رسول کس لیے موجود ہے؟ تاکہ تم میں سے ہر انسان وہی کرے، وہی کہے، ویسے ہی چلے جو نبی تعلیم۔ اپنی اپنی چلانی ہے تو نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہوا بھائی؟
یہ سمجھو، اپنی اپنی مرضی چلانی ہے تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہی کرو، تم میں سے ہر انسان مل کر کے سارے لوگ کس کی اطاعت کریں؟ نبی کی۔ دیکھو سورہ جمعہ کی آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے رسول ان کے پاس آئے، 4 ذمہ داریاں لے کے میں نے نبی کو بھیجا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر کے نبی کو سنائیں، لوگوں کو سنائیں کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کریں۔ انسان کو اپنے عیوب، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، کسی ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو سب کی برائیوں پر، سب کے گناہوں اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھے اور پھر اس کی اصلاح کرے، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تزکیہ۔ بد اخلاقی، بد اعمالی، بد عقیدگی، ہر نقائص اور ہر عیب اور برائی سے ہمارے نبی پاک کریں، تو لازمی چیز ہے۔ آدمی مجرم جو ہے، گنہگار، کب پاک ہوگا؟ جب نبی کی بات مانے گا، یہ یاد رکھو۔ اگر نبی کی بات نہیں مانے گا، دیکھیں جس نے نبی کی بات مان لی پاک ہو گیا، ابو جہل ابو لہب نہیں مانا، نہیں پاک، ناپاک کا ناپاک رہ گیا۔ تو آخر نبی جو پاک کرتے ہیں کیسے؟ نبی صرف بتائیں گے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، زبردستی تو نبی نہیں کریں گے، لا اکراہ فی الدین۔ تو نبی کے آنے کا مقصد یاد رکھو، تمہارے درمیان نبی موجود ہیں اور نبی تمہیں ہر عیب اور نقائص، ہر عیوب سے پاک کرتے ہیں۔ اور تم پاک کب ہوگے؟ جب نبی نے جس سے کہا یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو گے، تب گویا کہ نبی کی بات سنو گے، نبی کے پاس بیٹھو گے، نبی کی بات سنو گے، پھر تم پاک ہوگے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمارے نبی کتاب کی تعلیم دیں۔ اب یہ قرآن پاک جو ہمارے نبی لے کر کے آئے ہیں، اس کی تعلیم دیں گے۔ جو قرآن سیکھنے کا شوق، جذبہ رکھتا ہوگا، سیکھنا چاہتا ہے، اسے نبی کے پاس تو آنا ہی آنا ہے۔ نمبر 4، والحکمہ، اور ہمارے نبی حکمت یعنی حدیث سکھلا۔ دیکھیں یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد۔ اللہ نے ایک جملے میں فرمایا کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھنا رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ تنبیہ کی گئی کہ تم اپنی نہ چلاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی جو تمہیں بتائیں اور جیسے کہیں ویسے کرتے جاؤ، تبھی پاک ہوگے، اور یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ، یہ ہے مقصد۔ دوسرے لفظوں میں ہر انسان نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ، اے نبی آپ ہی لوگوں کو صراط مستقیم بتاتے ہیں۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ ہی لوگوں کو ہدایت کی راہ بتاتے، صراط مستقیم بتاتے ہیں۔ لازمی چیز ہے، جب انسان نبی ہی کی سنے گا تبھی صراط مستقیم ملے گی، اگر نبی کی نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، تو صراط مستقیم تو کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے رب العالمین واضح کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے بندو
جب نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. دوستو اس آیت کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مزاج اپنا شوق، اپنے جذبے، اپنی پسند سب کو رسول اللہ کے تابع کر دے. بس ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کریں اور نبی جو کہہ دے اسی کو سب لوگ مانیں. اپنا مزاج، اپنی پسند سب لوگ یہ بنائیں. نبی کی جو پسند وہی ہمیں اطاعت کرنی، نبی کو ناپسند اس سے ہمیں بعد رہنا ہے. یہی امن و امان کا، یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر انسان اپنی مرضی چلانے لگے، حق کی اتباع نہ کرے، نبی کی اتباع نہ کرے، بلکہ ہر آدمی اپنی پسند چلانے لگے اور چاہے کہ نبی سے اپنی ہی بات منوائے، تو انسان کبھی امن و امان و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی لیے آگے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر ہمارے نبی تم میں سے ہر ایک کی بات مان کر کے اس کے مطابق فیصلہ دینے لگے تو لعنتم، تم بڑی مشکلات میں پھنس جاؤ. دیکھا بڑی مشکلات میں پھنس جاؤ. اور مومن اور غیر مومن میں ہی فرق ہے، وہ بھی یاد رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت و دین لے کر کے آئے، مکی والے چاہتے تھے ہم نبی کے ساتھ دیں، ان کی بات مانیں، لیکن ہماری پسند کی باتیں ہونی چاہیے. قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں. کفار مکہ نے کیا کہا؟ رب العالمین نے فرمایا ائتنا بقرآن ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن سے کوئی دشمنی نہیں ہے، غور کریں، آپ قرآن لائیں، بڑی اچھی بات، لیکن یہ والا نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. ائت بقرآن غیر ھذا، قرآن لائیں، بڑی اچھی چیز ہے جس میں جنت کا بیان ہو، جہنم کا بیان ہو، پڑوسی کے حقوق کا ہو، سب کچھ ہو. بڑی اچھی باتیں قرآن کہہ رہا ہے، ائت بقرآن غیر ھذا، لیکن یہ قرآن نہیں. کیوں؟ اس میں ہمیں باپ دادا جس دین پر چلتے رہے، جو کفر و شرک کرتے ہیں اس کو غلط کہتا ہے. اس لیے یہ قرآن چھوڑ دے، دوسرا قرآن لائیں. اچھا، اگر آپ یہی قرآن لانا ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف کس سے ہے؟ جو ہمارے مذہب کو غلط، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو غلط. اللہ اکبر. صرف آپ ایک کام، اگر دوسرا قرآن نہیں لاتے، پہلی تجویز تو کیا ہے؟ ایک قرآن رب کو واپس لوٹا دیں اور دوسرا قرآن لے کر کے آئیں جس میں ہمیں ہمارے باپ دادا کو غلط نہ کیا گیا ہو، اور ہمارے ان بتوں کو، بڑے بڑے معبود جو ہیں، ان کی عبادت کو غلط نہ کہا جائے، گمراہ شرک نہ کہا جائے. قرآن لائیں، اس کو واپس لاتے ہیں، ایسا قرآن لائیں. نمبر 2، دوسری طرف اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے او بدل ہو تو ایسا کر، اسی قرآن یہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی، چینجنگ لا دینا، تھوڑی سی تبدیلی کرنا. قرآن یہی ہو،
لیکن تھوڑی سے دیکھو آخر وہ کیا چیز تھی جو مکے کے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ قرآن پاک 29ویں پارے سورہ مدثر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ اللہ اکبر، اے نبی بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کے مرضی کے مطابق الگ الگ قرآن دیا جائے۔ دیکھا، اس آیت پر غور کریں، مکے والوں کو قرآن چاہیے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، لیکن یہ نہیں چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر ایک کے لیے اس کے خاندان کے رسم و رواج اور اس خاندان قوم اور قبیلے کے پسند کے مطابق الگ الگ ہو۔ اس قبیلے کے پسند کچھ اور ہے، ہماری پسند کچھ اور ہے، ان کے ہاں کچھ اور ہے ہمارے، تو ایک قرآن نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کا، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر ایک کو چاہیے الگ الگ قرآن دیا جائے۔ دیکھو لیکن رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اگر ہر ایک کو الگ الگ ہر ایک کی پسند کے مطابق دین ان کو دیا جائے، ہر ایک کی پسند کا خیال کیا جائے، تو اللہ کے رسول نے اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنتم، تم بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ آپ ذرا سوچیں، شوہر کی ایک اپنی پسند اور بیوی کی اپنی پسند، ایک گھر میں کتنے کتنے اختلافات ہو جائیں، لیکن آج کلمہ گو ہے، مسلمان ہے بھائی، آخر قرآن نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ہر ایک کلمہ کو اسی سامنے گردن جھکانی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے اگر تم میں سے حق ہر آدمی کے پسند کے مطابق ہمارے رسول چلنے لگے تو ہمارے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ نقصان تمہارا ہوگا۔ فائدہ کس میں؟ ایک آیت ہمیں یاد آئی، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 71 ہے۔ واللہ آج ذرا دیکھو، تھوڑا سا اختلاف ہمارے ہاں ہوا، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب کچھ مان لیا ہے نا، لیکن کچھ چیزیں اپنی الگ الگ کر لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے اختلاف، کتنی لڑائیاں، اتنی لڑائیاں ہمارے میں آ گئیں کہ دنیا کی غیر مسلم طاقتیں سوچتے ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، خود مسلمانوں کو آپس میں لڑائی۔ صرف دو آیتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک آیت تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 71 رب العالمین کتنی بڑی بات بیان کی، اے نبی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی مرضی کی پیروی کرنے لگے۔ دوستو یہی ذرا سمجھو آج کتنی ضرورت ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اے ہمارے نبی اگر ان میں سے حق ہر ایک کی پیروی حق کرنے لگے، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، اگر حق ان کے مرضی کے مطابق اللہ نازل کرنے لگے اور حق ان کے مرضی کے مطابق اللہ قرار دے، تو اللہ فسدت السماوات والارض، زمین اور آسمان سب کیا ہو جاتا اب تک؟ برباد، فساد، خراب ہو جائے۔ اتنی لڑائیاں، اتنی برائیاں، اتنے ان کے اندر اختلاف ہو جائے اور اس قدر دنیا میں منکرات پھیل جائیں کہ نہ زمین باقی رہے نہ آسمان۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ حق لوگوں کے مرضی کے مطابق ہونے لگے۔
آگے لیکن رب نے کیا کیا؟ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے کیا کہ نہیں، ہم ان کے بھی حالات جانتے ہیں، ان کی بھی ضرورت جانتے ہیں، ان کے بھی حالات سے ہم واقف ہیں، ان کے حق میں جو بہتر ہے ایک کتاب میں نے ان کو دیا ہے، کیا؟ قرآن مجید۔ دیکھو بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے حق ان کے مرضی کے مطابق نہیں رکھا، حق ان کی نہیں پیروی کرے گا، بلکہ ان کو چاہیے کہ حق کی پیروی یہ کریں۔ اور حق کیا ہے؟ ان کا مفاد، ان کا نقصان، ان کی کامیابی کس میں ہے؟ ہم جانتے ہیں ایک حق ہوگا، اس لیے سارے لوگوں کو چاہیے کہ اسی ایک حق کی پیروی کریں۔ بل اتیناہم بذکرہم لیکن فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن مشکل یہ ہے، فساد اس لیے پھیلا ہے کہ سب کی سنتے ہیں، سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، قرآن جو کہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھا آپ نے ایک آیت اور سورۃ محمد کی آیت، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ دیکھا آپ نے، اے لوگو تمہارے درمیان نبی موجود ہیں، حق ہم نے ان کو لے کر کے بھیجا ہے، ہر ایک کی کامیابی، فلاح، نجات کس میں ہے؟ ہم نے وہی حق لے کے کن کو بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک قرآن دے کر کے بھیجا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ امن و امان، خوشحالی اور ہر قسم کا سکون، فلاح اور نجات ملے تو اس کا ایک راستہ ہے، کیا؟ نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، یہ جو کہہ دے ہر آدمی اسی کو حق سمجھ کر کے یقین کے ساتھ پیروی کرے۔ حق سارے لوگوں کو چاہیے کہ حق کی پیروی کریں، حق کسی کی پیروی نہیں کرے گا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس لیے سن لو، سورہ محمد کی آیت ہے نا، سن لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ ہمارے نبی جو دین، جو حق، جو شریعت، احکام لے کر کے آئے ہیں، اگر تم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنے لگے، کسی اور راستے پر کو اختیار کیا، تو دو بڑی منکرات ہوں گی۔ نمبر ایک، ان تفسدوا فی الارض، اب پوری زمین، پورے ملک پر کہیں امن و امان برقرار، ہر جگہ فساد، لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت، منکرات، حرام کاریاں عام ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ہر انسان اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے جو میں کر رہا ہوں اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، یہی سب کر۔ ان تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ نمبر دو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہاں تک کہ تمہاری رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں بھی برقرار۔ اسی لیے میرے بھائیو اس آیت پر خوب غور کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، اچھی طرح سے یاد کر لو، تم آزاد نہیں، جس نے جو کہہ دیا اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو، جو جس کو حق سمجھے پر نہیں۔ ہر ایک کے لیے ضروری کیا ہے؟ پیروی کرے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہی راستہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ اگر ہمارے نبی تمہارے مرضی کے مطابق بتانے لگے اور شریعت تمہارے مرضی کے مطابق
پیش کرنے لگے تو ہمارے نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نہ ہمارا کچھ بگڑے گا. فَعَانِتُمْ، ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں، خود تم مصیبتوں کے اندر گر جاؤ گے. ایک چھوٹی سی مثال دیں، واللہ تعجب کریں گے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لائے اس کو چھوڑ کر کے اور کوئی راستہ اختیار کیا گیا، آج نہ تو میاں بیوی کے سکون کے ساتھ، حد تو یہی کہ اولاد سے بھی ماں باپ کو کوئی سکون نہیں. اور ایک چھوٹی، میں نے کئی کانفرنسوں میں بتایا، ابھی تقریباً 3 مہینہ پہلے آج جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، اس دین کو چھوڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خاتون بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، اب کسی کام کی نہیں، اب وہ رو رہی ہے. کیوں؟ ان کے علاقوں میں مسلمان عورتیں بھی ہیں، مسلمان بچیاں بھی ہیں، بوڑھی بھی ہیں. دیکھتی ہے کہ ایک مسلمان اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کوئی روڈ کراس کر رہا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے. رات کو 10 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، اس کی اولاد ہے وہ پوچھ رہی ہے، شوہر ہے اس کا، اس کے بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں، نواسے نواسیاں. ایک تکلیف ہوتی ہے تو سینکڑوں رشتے دار اس کے سامنے. واقعی رو رہی، کہتے ہائے، ہم نے جو زندگی بھر کیا تھا، 1 ہفتے کے لیے ایک مرد کے ساتھ، 2 ہفتہ دوسرے مرد کے ساتھ، نہ میں کسی آج بڑھاپے میں نہ کوئی میرا شوہر رہ گیا ہے، میں نے بنایا ہی نہیں کبھی، اور نہ کوئی بچہ ہے. آج جب دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کاش ہم گھر میں ہوتی، ہمارا شوہر ہوتا، ہمارا کوئی بچہ ہوتا، ہماری کوئی پوتی ہوتی، کوئی پوتا، کوئی نواسا نواسی. لیکن اب میں دیکھتی ہوں تو معلوم پڑتا ہے دنیا میں میں اکیلی ہوں، ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے. بازو میں کوئی کھڑا ہے تو اجنبی ہے، اگر کسی نے گڈ مارننگ کہہ دیا تو وہ بھی اجنبی ہے. اپنا کوئی جس کو میں اپنا سمجھوں، ہمیں اس دنیا میں کوئی ہمارا، کیوں؟ ہم نے وہ راہ اختیار کیا جس میں اپنا کوئی تھا ہی نہیں. اسی لیے واللہ انسان دیکھے جہاں اسلام ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ہمارے نبی کی اطاعت تم چھوڑ دو گے جو حق لے کر کے آئے ہیں، اپنی اپنی پسند سے زندگی گزارنے لگو گے تو مصیبت. واللہ تعجب کریں گے کہ ایک 90 سال کی بوڑھی عورت چل رہی ہے، کوئی ایک اس کا اپنا نہیں، نہ سامنے کوئی بڑا، نہ پیچھے کوئی چھوٹا، نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا، نہ کچھ. واللہ ساری زندگی میں نے کہا کیوں، کیسے نظر آتی ہیں؟ واللہ ویل چیئر پر اچلتی رہے گی اور 2 کتے دونوں طرف سے اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. وہی کتے اس کے سب ہیں، وہی بچے ہیں، انہی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے، انہی سے بات کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے اپنی منمانی زندگی گزارنی شروع کی. لیکن اس کے برخلاف میں نے کہا اللہ 100 سالہ بوڑھی مرنے لگے تو شاید اتنے بیمار ہو جائے تو اتنے اپنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں گھر. الحمدللہ دیکھتے ہوں گے گھر بھر جاتا ہے. کون ہے؟ یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ نواسی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ چچا ہے، یہ شوہر ہے، یہ بھائی ہے،
یہ میکے سے بھانجا آیا ہوا ہے، ذرا دیکھو ایک مصیبت میں ایک بوڑھی یا بوڑھا ہے، اس عمر میں بھی اگر اسلام کا نام بھی لیتا ہے تو تنہا نہیں مل کے سے کرو اپنے موجود ہے۔ تو عورت رو رہی ہے اور کہتی ہائے زندگی گزر گئی لیکن اب بڑھاپے میں کوئی ہمارا اپنا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کو نبی کی اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنا ذوق اور شوق نبی کے پسند پر قربان کرو۔ نبی جو کہیں اس کو مانو، اپنی نہ چلاؤ، اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو نبی کا تابع بناؤ۔ اور اگر تم اپنے مرضی سے حق چلانے لگو گے، حق کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے حق کو اپنے تابع بناؤ گے تو پھر یاد رکھنا لعنتم، تم بڑی بڑی پریشانی اور مشکلات میں گزر۔ ہمیں ایک بات یاد آئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آج کا جو دور چل رہا ہے، آج سب سے بڑا عیب ہم مسلمانوں میں یہی آ گیا ہے کہ آج ہر آدمی اپنی چاہت، اپنی پسند کو نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع بنانے کے لیے تیار، آزادی چاہے گا، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی دوست احباب کے لیے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ غلط کرے؟ ہے نا پسند؟ کل ہمارے بھائی ہوں گے، کل ایک لڑکا اگلی صف میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ کل کی بات بتا رہا ہوں، کل عشاء کی نماز میں جس مسجد میں ہمارا درس تھا، ایک نوجوان لڑکا تقریباً 20-21 سال کا اگلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پینٹ وہی پہنی ہے، کون سی؟ جو اوپر سے نیچے تک پھٹی ہو، سوراخ نہ ہو بلکہ، اور کھڑا ہو گیا اگلی صف میں، پیچھے سے بھی پھٹی، آگے سے بھی پھٹی، پیچھے والا دھکا دیتا، ارے اس کو ڈھانپو پہلے، اللہ اکبر، سامنے والا ارے لاکھ بندے، وہ بیچارہ ایسی حالت میں ہے۔ تو اللہ، میں سوچا یہ بندہ کیوں اس پر، تو دستی نکالا، پھٹی ہوئی جگہ پر دستی سے پینٹ کے اوپر سے کیا باندھ رہا ہے؟ دستی۔ لیکن کتنی دستی باندھے گا؟ تو پڑوسی سے مانگا، کچھ نہ ملا تو ٹیشو رکھا ہے وہاں۔ یہ بھی کل عشاء کی بات ہے۔ تو میں نے تو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد درس بیٹھا تو میں نے کہا بیٹے کیا چوٹ لگ گئی ہے، کیا پٹی باندھ رکھا ہے تو نے؟ تو سر نیچے کیے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سوچو، آج آدمی کوئی کچھ بھی کرنے لگا فیشن کے نام پر، فوری طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کر، یہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ اللہ کے رسول کی پسند ہے یا پسند ہے۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کی تعلیم ہمیں اجازت دیتی ہے یا اجازت نہیں دیتی، یہ نہیں سوچتا۔ واللہ اتنی عجیب سی بات ہمیں یاد آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کیا، اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو سمجھانے لگے، لوگوں یاد رکھنا، یہ بڑی 3 باتیں عجیب سے بتائی، لوگوں یاد رکھنا، انکم فی زمان کثیر فقہاؤکم وقلیل خطباؤکم قلیل سوالہم وکثیر موتوہم والعمل فی قائد للہوا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور تمام اہل علم کہتے ہیں یہ ایسا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث قرار دیا جائے گا اس کو۔ کتنی بڑی بات کی ترجمہ سنو، لوگو تم ایک ایسے بہترین زمانے میں ہو، اپنے شاگردوں کو خطاب کر رہے ہیں جس میں صحابہ اور تابعین ہیں، انکم فی زمان، لوگو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم ایک ایسے بہترین خوشگوار زمانے میں ہو کہ
کہ جس کی 3 خوبیاں ہیں. نمبر 1، دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں اور تقریریں کرنے والے کم ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ خطیب لوگوں کو، یعنی کیا کہتے بھائی، آج کی نئی اصطلاح ہے اسپیکر کہتے ہیں نا. ہاں اسپیکر کیا بولتے ہیں؟ ہاں اسپیکر زیادہ ہیں. اللہ اکبر. کم ہیں اور دین کی سمجھ رکھنے والے علماء، دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں. پہلی خوبی ہے کہنے والے کم اور علم رکھنے والے زیادہ. نمبر 2، قلیل سؤالہم وکثیر موعدون. آج مانگنے والے کم ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دینے والے، لٹانے والے زیادہ ہیں. 2 ہو گیا. کتنی پیارے. انکم فی زمان، کتنے بہترین خوش اچھے زمانے میں تم لوگ ہو، جس کی 3 خوبیاں. نمبر 1، کہنے والے کم، علم رکھنے والے اور لوگوں کو علم سکھانے والے زیادہ. نمبر 2، مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے کثیر معطو، اللہ کے راہ میں دینے والے زیادہ. نمبر 3، اللہ العمل قائد فیہ للہوى. اس زمانے میں کسی کی منمانی نہیں چلتی، نفس پرستی نہیں چلتی، بلکہ کتاب و سنت ہر ایک کے عمل میں نکیل لگا دیا ہے. ہر عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو کتاب و سنت آگے جاتے نہیں، یہ اجازت نہیں. اگر کتاب و سنت اجازت دیتا ہے تو عمل کرتا ہے، ہزاروں اس کی خواہشات ہوں، لیکن کتاب و سنت نے منع کر دیا تو ہزاروں خواہشات کو کتاب و سنت کے لیے قربان کر دیتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے ذرا دیکھو. وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، اور تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر 3 نہایت خطرناک برائیاں ہوں گی. نمبر 1، قلیل فقہاؤہم کثیر خطباؤہم. کہنے والے، تقریر کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہی کم ہوں گے. کوئی چند کتابیں پڑھا، چند سوالوں کا جواب، انٹرنیشنل مقرر خطیب بن گیا، اسپیکر بن گیا، کیا پوچھ رہا. وہ بھی اگر ٹائی لگا لیا تو اور بڑا بن گیا، اور انگلش بولنے لگا تب تو ہاں ہیرو بن گیا. اب اس سے بڑا کوئی نہیں. سوچو، اللہ اکبر. علم کی سمجھ رکھنے والے کم اور کہنے والے زیادہ. نمبر 2، کثیر سؤالہ قلیل معطو. مانگنے والے پھرتے ہوں گے، دینے والے بہت ہی کم ہوں گے. نمبر 3 جو ابھی بتانا تھا، کتنی عجیب سی چیز. نمبر 3، الہوی فیہ قائد للعمل. نفس پرستی، فیشن پرستی، شوق اتنا زیادہ غالب آ جائے گا کہ زندگی کے سارے اعمال کو اپنے شوق کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق کرنا چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آج زمانہ بالکل، میں نے نماز کی بتائی، آج اسی لڑکے کو جو کل میں نے دیکھا، 10-20 سال پہلے اگر کوئی کپڑا خریدتا، ایک جگہ دھاگا کہیں چوہا کاٹ دیا ہوتا تو اس کو پہننے کے لیے تیار. لیکن آج جتنا زیادہ پھٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت بڑھتی. دیکھا آپ نے کیوں؟ آج شریعت کی ہمارا سطر کھلے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے. العمل الہوی فیہ قائد للعمل.
پہلے زمانے میں عمل کتاب و سنت کا قائد تک اس کا شوق فیشن بازی کا، جو چیز ناجائز تھی قرآن حدیث اس کو کرنے، اس کا ایمان منع کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ اور آج یہ ہو گئی چیز۔ پھر آخر میں ایک اور بڑی عجیب سے بات بیان کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تینوں تو ہو گئی، آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والہدی الصالح، لیکن وہ جو آخری زمانہ آئے گا، ذرا غور سے سنیں، آخری زمانہ کون ہوگا تمہارے بعد؟ کہنے والے زیادہ، علم رکھنے والے کم، دینے والے کم، مانگنے والے زیادہ۔ تیسری برائی کیا ہوگی؟ اس زمانے میں اپنے عمل کو اپنے شوق کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کے بجائے کتاب و سنت کو اپنے فیشن اور اپنے شوق کے تابع بنانے۔ اس زمانے میں اس زمانے میں عبداللہ بن مسعود، اس زمانے میں الہدی الصالح، ایک اچھے وضع قطع اسلامی شکل و صورت میں رہنا آج تمہارے بہت بڑے بڑے اعمال سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ کیوں؟ 500 عورتیں ہوں، اس میں ایک نقاب چہرہ ڈھانپنے والی پہنچ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے اس کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کہے گی ہاں آپ کو چکر نہیں آتا، دوسری کیا کہے گی آپ کو الجھن نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کرنے کے میں اپنی بیوی کو لے گیا شادی میں، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ہماری بیوی ذرا نقاب، چونکہ وہاں وہ لے کے آ گئے تھے، کیا کہتے ہیں بلا مووی تیار، کیا کہتے ہیں بغیر مووی اور ویڈیو کے تو آج کل کچھ ہوتے تھے، کہا کہ کیمرہ مین سب آ گئے عورتوں کے ساتھ، میری بیوی پردہ لے کر کے کہنے گے کہ وہ بیچاری اکیلے ہی گئی، اکیلے نکلی، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بتایا نہیں کہ تم کون ہو۔ کیوں؟ سب نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی جو چہرہ۔ میرے بھائی کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ آج کبھی 50 آدمی ہوں، اکیلے آپ داڑھی والے نظر آئیں گے، سمجھیے نا۔ اور پھر آپ کو نہ کہ ملا جی، ہاں ملا جی، صوفی جی، سمجھ گئے نا۔ اور اسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو سوچے کہ نہیں یہ داڑھی والا بڑی داڑھی ہے، یہ پھونک مارے گا تو بچہ چنگا ہو جائے گا۔ میرے بھائی سوچو ذرا سا کہ اللہ، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں الہدی الصالح، اس زمانے میں ایک اسلامی شکل و صورت، اچھی وضع قطع اختیار کرنا آج تمہارے زمانے میں بہت سارے نیک اعمال سے زیادہ اجر و ثواب اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیو بات چل رہی تھی کہ ہر مسلمان کلمہ گو کے لیے کیا فرض ہے کہ اپنی پسند حق کے تابع کرے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تابع کرے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے پسند کے تابع بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر یہ کرے گا تو فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اور غالباً آج ذرا دیکھ رہے ہیں اللہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو فساد نظر نہ آ رہا، کتنے پہلے اللہ کے رسول اللہ فرماتا اگر نبی کے ہر آدمی حق کی پیروی کرنے کے بجائے ہر آدمی حق کو اپنے مرضی کے مطابق بنانے لگے گا تو تم بڑی مشکلات میں آ جاؤ گے۔ اور آج کی جو مشکلات ہیں واللہ میں نے بہت غور کیا، آج کہنے کے پہلے ٹائم ختم ہوگا ورنہ بتاتے، آج کتنی مشکلات ہماری صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہر آدمی اپنے پسند۔ آج آپ سب چھوڑے، ایک گاؤں کے لوگ مل کر کے ساتھ آپ ایک مسجد بنائیں، 2 سال بھی بغیر اختلاف کے آپ کی مسجد چل جائے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ کیا خیال ہے؟ نہ وہیں
کہیں سیکریٹری کے بارے میں، کہیں لین دین کے معاملے میں، کہیں امام اور خطیب کے معاملے میں، دیکھو کیسے کیسے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فساد، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ رشتے ناتوں کو جا کر کے دیکھو تو اللہ اکبر، اگر چند بھائی اور بہن ہیں، سب لوگ خوشی مل کے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے مل کے تو جانے دو، اگر دکھ درد میں کام آنے والے علیق سلیق الفت محبت والے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ بھائی کسی بزرگ کی خاندان میں اس کا موجودہ ہے، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں شادی ہونے کی دیری ہے، پھر بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو عمل کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا چلے بس انشاءاللہ باقی اگلے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔